پریکٹیکل نہیں ہے. عمران خان نے زندگی میں جو کچھ بھی اچیو کیا ایز کرکٹر, ایز فلنتھروپسٹ, ایز اے پولیٹیشین, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ظاہری بات ہے ان کا ایک اسٹرگل تو ہے, محنت تو ہے, ایک پیشن, ڈیڈیکیشن نظر آتا ہے. سیاست میں بھی ان کی تقریباً کوئی 22 سال کی اسٹرگل تھی, لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں قسمت کی دیوی ان پر بہت مہربان تھی. جو فیم انہوں نے انجوائے کیا ایز اے کرکٹر وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. نہیں احتشام, قسمت نہیں ہے, یہ ہارڈ ورک ہے. سب سے زیادہ ہارڈ ورک کرتے تھے, سب سے زیادہ فزیکل ٹریننگ کرتے تھے, سب سے زیادہ پریکٹس کرتے تھے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. لیکن وسیم اکرم, وقار یونس کی وکٹس انٹرنیشنل کرکٹ میں عمران خان سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ عمران خان کی فالوئنگ, فین فالوئنگ زیادہ ہے. نہیں, وہ تو پھر ٹائمز کے ساتھ آپ بدلتے جاتے ہیں, آپ زیادہ میچ کھیلتے ہیں, کرکٹ بالکل بدلتی جاتی ہے نا. ہر 5 سال کے بعد بہت فرق پڑتا جاتا ہے. اگر آپ مجھے ابھی کہیں کہ میں T20 میں جا کے بیٹ پکڑ کے اور ہٹیں مارنی شروع کر دوں, نہیں کر سکتے, کیونکہ اس دور میں اونچی ہٹ مارنا ہی ایک طرح سے جرم ہوتا. قسمت کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں. دیکھیں, ہوتا نا انسان کسی ایک فیلڈ میں کچھ ایک چیز اچیو کر لے اور اس میں ٹاپ پہ چلا جائے تو بڑی بات ہے. مثال کے طور پہ کوئی سپورٹس میں آگے چلا جاتا ہے, کوئی پولیٹکس میں آگے چلا جاتا ہے, کوئی فلنتھروپی میں آگے چلا جاتا ہے. وہ ان تینوں چیزوں میں گئے اور تینوں چیزوں میں ٹاپ پہ گئے, تو کہیں نہ کہیں قسمت کا کوئی عمل دخل. دیکھیں, قسمت تو خیر ہے ہی ہے, آپ اس کو قسمت کہہ لیں یا ہارڈ ورک کہہ لیں یا ایک اسپیشل کنیکشن کہہ لیں اوپر والے کے ساتھ آپ کی, اور محنت ہوتی ہے نا. ایٹ دی اینڈ دا ڈے اگر میں نے کرکٹ کھیلی ہے تو میں نے محنت کی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. اگر کامنٹری کی ہے تو محنت کی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ایفرٹ لیس طرح سے محنت بھی نہ کریں, ایٹیٹیوڈ بھی نہ ہو اور آپ سپر سٹار بن جائیں اپنے شعبے میں. آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے تھے ایز اے کرکٹر؟ دیکھیں, ہماری ٹیم میں تو عمران خان تھے, اس لیے کہ بیسٹ لیڈر تھے. مجھے اچھی طرح سے وہ انسیڈنٹ یاد ہے ابھی تک, پتہ نہیں شاید لوگوں کو پتہ نہیں, کیونکہ جب جاوید میاں کو ڈکلیئر کیا انہوں نے 280 پہ انڈیا کے اگینسٹ حیدرآباد میں میچ ہو رہا تھا, شاید 1981-82 کی بات ہے, تو پھر انہوں نے اس لیے مائنڈ کیا تھا اور اخبار میں بھی آئی تھی کہ ان کو 300 نہیں کرنے دیا. پھر جب یہ کھیل رہے تھے آئی تھنک سری لنکا کے اگینسٹ فیصلہ آباد میں, تو 96 انہوں نے کیا ہوا تھا, 96, اور انہوں نے اننگز ڈکلیئر کر دی, حالانکہ 4 رنز دور تھے سینچری کرنے کے. سو پھر آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا میسج جاتا ہے. اسی لیے جو ٹیم تھی وہ ہم ہارتے ہی نہیں تھے. ہماری ٹیم جو تھی وہ, حالانکہ میں اوپنلی کہہ چکا ہوں کہ 92 ورلڈ کپ کی جو وننگ ٹیم ورسز 99 کی ٹیم جس نے فائنل کھیلا تھا, اگر وہ ہمارے دونوں کا مقابلہ ہوتا تو وہ ہمیں 10 وکٹوں سے ہراتے, اتنا ٹیلنٹ تھا. مگر کیونکہ لیڈرشپ تھی, ایکا تھا, جیتنے کی ایک چاہ تھی, انوائرمنٹ کریٹ کی تھی, پھر وہ اللہ کی قوالی تھی, ہمیں ایک اسپریچول اس کی نصرت فتح علی خان کی ڈیورنگ 92 ورلڈ کپ, جو کہ ایک اسپیشل کنیکٹ تھا ہمارا. اور پھر پرپز, جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور اس انٹرویو میں بھی سنا ہوگا, کہ ورلڈ کپ اس لیے جیتنا ہے کہ ہاسپٹل بننا ہے. سو وہ ایک طرح سے جو آپ کی انٹینشنز ہیں نا, وہ آپ کو پھر گریٹنس اچیو کرنے میں مدد دیتی ہیں. ہو از یور فیوریٹ پولیٹیشین ان پاکستان؟ کئی ہیں جی. میں اصل میں جی جو سچا ہے نا بندہ, اور آج کل جو ہے وہ, کیونکہ اتنا زیادہ گریٹ بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک چھوٹا ایج گروپ بھی اب پالیٹکس میں انوالو ہو گیا. اور جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں پلس کیا ہے آج کل کی یوتھ کی, کیونکہ ہم فیلڈ میں جاتے ہیں, سو میرا انٹریکشن ایک 10 سال کے بچے کے ساتھ بھی ہے اور ایک 60 سال کے بندے کے ساتھ بھی ہے. وہ اتنے انگیجڈ ہیں اور ان کے حساب سے جو سچ بولے گا وہی آگے جائے گا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل ایک کینوس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو ابھی سچ کون بول رہا ہے؟ مجھے آپ سپاٹ پہ نہ ڈالیں, کیونکہ میرا کام آپ نہیں, آپ نے سمینا پیرزادہ صاحبہ کے شو میں بڑا کھل کے بولا تو ویوز تو ہے نا, لیڈرشپ کے اوپر میرا ویو ہے. تو آپ کو لگتا ہے he's going to be prime minister again, دوبارہ وزیر اعظم؟ لگتا ہے جی فلو ان کے ساتھ ہے اور نیت صاف ہے. اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں پھر آپ بھی دوبارہ چیئرمین پی سی بی تو دیکھیں, یہ تو میرے اوپر ہے نا جی, میں بنتا ہوں یا نہیں بنتا ہوں. اس دفعہ بھی میں آن ریکارڈ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب انہوں نے مجھے آفر کی تھی, میں نے ان کو 10 اور نام دیے تھے. میں نے کہا تھا آپ اس کو رکھ لیں, آپ اس کو رکھ لیں, آپ اس کو رکھ لیں. دیکھیں احتشام, میرے کوئی 1-2 نام بتا دیں جن کے بارے میں آپ نے کہا. یہ آپ رہنے دیں. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو عہدہ ہے نا, یہ نجم سیٹھی کو شاید اس کا بہت شوق ہوگا, مجھے اس کا شوق نہیں ہے.
میں شاید دوبارہ بھی نہ ہوں چیئرمن, who knows آگے چاہ کے لائف میں کیا ہوتا ہے. بٹ پوائنٹ کہنے کے یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کی بربادی ہے, اس کی اونرشپ جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے لے کے آخری کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں کہ آپ بار بار جب کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کی بربادی ہے اور اپنا ٹولہ لے کر آئے ہیں اور نیپوٹزم ہے اور کانسٹیٹیوشن کو چینج کر کے لے کر آئے ہیں, تو نجم سیٹھی کے چیئرمین پی سی بی ہوتے ہوئے کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن برباد ہو جائے گا؟ دیکھیں نا, آپ کا کوئی ایک ویژن ہوتی ہے نا. جب میں آیا تھا تو میں نے بتایا ویژن ہے کمرشل ایکسلنس, کرکٹ ایکسلنس, آرگنائزیشنل ایکسلنس. تو ویژن آپ کی ہوتی ہے. اب ویژن یہ ہے کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ریوائیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بیس کے اوپر آپ نے کانسٹیٹیوشن بدلی. ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے اوپر ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی مشکل کام ہے اور ہم اب دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ اس ایگزسٹنگ سٹرکچر کو وہ سپانسر کر سکتے ہیں. تو مجھے آپ ویژن بتائیں نا, اس کے بعد جو اب سیٹنگ ہوتا ہے وہ سارا سسٹم پریشر میں آ جاتا ہے, کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کتنی دیر کے لیے آئے ہیں.